کربلا کے بعد یزید کی دردناک موت۔ یزید کی قبر کو دوبارہ سے کیوں کھولا گیا؟ کربلا کے بعد یزید پر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کا جسم سڑنے لگا۔ جب اس کی موت ہو گئی تو کئی سالوں بعد ایک عباسی خلیفہ نے اس کی قبر کھدوائی تو لاش کا انجام دیکھ کر سبھی کی روح کانپ گئی۔ اس کے جسم پر زہریلے کیڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، یزید وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ اس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی آئی ہے، لعنت کرتی آئی ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے، جن سے شرعاً نکاح حرام ہے۔ یزید ان سے نکاح کو رواج دینے والا، سودا اور دیگر حرام کاموں کو اعلانیہ کروانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نور بار میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یزید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلے رخنہ انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کی فتنہ انگیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ٹھیک 60 ہجری میں یزید مستند سلطنت پر نمودار ہوا۔ سید الفضائل حضرت علامہ مولانا سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یزید کی حضرت سیدنا امام حسین سے دشمنی کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی طرف سے مکہ اور مدینہ شریف کے مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی ظلم اور زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا جو کہ انتہا درجے کا گھٹیا، بدکار، ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی بری ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں دھمکیوں اور لالچ کے بلبوتے پر مسلمانوں سے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کیے گئے صلح نامے کی شرائط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بدکار بیٹے اسلامی دنیا کا حق مقرر کر دیا، جو کہ انتہائی غلط حرکت تھی۔ ناظرین محترم، یزید کے بے پناہ جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بہتر باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا ہے۔ تاریخوں میں منقول ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی عتبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا امام حسین اور دیگر شخصیات سے بیعت لی جائے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ معاذ اللہ، مدینہ شہر میں حملے اور قتل و غارت کے واقعے کو ہیرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینے پر حملہ کر کے واقعہ ہیرا کو ارتکاب کیا۔ ثانیہ میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ سب
کچھ کرنے کے بعد شیخ عباس امی نقل کرتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ تبری لکھتے ہیں کہ یزید 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو جمعرات کے دن مرا۔ اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا کہ وہ ایک بیماری کے بعد ہیران میں ہلاک ہوا۔ کہتے ہیں کہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، رات کو مستی کی حالت میں سویا، صبح مردہ پایا گیا۔ اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کچھ گدھوں نے اسے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کنوں کی دعوت رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی اہامی موالی یعنی نوکر چاکر وہاں پہنچے، گڑھا کھودا اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن آئے۔ اس کی قبر کا حال بھی سنتے چلیے کہ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان ہے۔ اس پر آج سے کئی سال پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارتے تھے۔ اکثر یہاں پر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ کہاں اب شیشے، کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ پر قبر تھی وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت و اطہار کے ساتھ دشمنی رکھنے والے اور انہیں اذیت پہنچانے والے کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم اور آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے اور میری عترت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ یزید سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ کہا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کے محلات جیسا محل کسی کا نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی جتنی مضبوط حکومت کسی کی نہیں تھی۔ یہ وہ شخص ہے اگر یہ چاہتا تو تاریخ میں اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس نے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کم و بیش بہتر قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا بلکہ ان میں سے بہت سو کے خون ناحق سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان برپا کیا جس کی داستان صحابہ و اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے۔ یزید ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرت ناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس نے کھولا؟ ناظرین، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المخصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اس دوران 61 ہجری میں کربلا کا دلخراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے،
اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر المقصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کربلا کے پرنم واقعہ کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیتناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ لعین یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دنوں میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا، تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر کہ جب انسان اپنی جوانی کا عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ جب آپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دورہ ہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے توفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگ رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا اور اپنے برے کاموں میں بھی فخر محسوس کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم ہونے دیا اور آج یقیناً برزخ میں زیر عذاب ہے۔ یہی کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا، اے لوگوں، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل اس منبر پر بیٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ منبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ منبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید ان الفاظوں نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیر و اقارب آئے تو دیکھا روئے جا رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چھیتڑا ہی ہوتے، میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہے
تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المقصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکومت تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ پھر ایک طویل مدت یعنی 685 سے 750 عیسوی تک 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اس کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید عبد الملک نے حکومت کی، بھاگ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی۔ 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو الجعفر منصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اس طرح بنو عباس نے حکمران ابو العباس الصفا نے یزید کی قبر کھودنے کا اعلان بھی کر دیا۔ تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس لاش کو دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس کہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرت ناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کھدوائی، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اسد کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔